اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن سورہ واقعہ پہلی رکوع کا درس ہو چکا ہے کہ قیامت کے مناظر کے یہ ہولناک کہ زمین کس انداز سے ہلے گی، پہاڑ کس طرح ذرے ذرے ہو کر اڑیں گے، اور اس کو پھر کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تین گروہ بن جائیں گے، ایک اصحاب الیمین ہے، اصحاب المیمنہ، اور ایک اصحاب المشأمہ ہے، اور ایک جو ہے نا والسابقون السابقون ہے۔ سابقون سابقون اور اصحاب المیمنہ، ان کا ذکر ہوا اینڈ میں۔ یہ دوسرا رکوع یہاں سے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، کہ ان میں دائیں ہاتھ والے یا عرش کے دائیں طرف والے ایک بہت بڑا گروہ اگلوں سے اور ایک بہت بڑا گروہ پچھلوں سے، ان کے نعمتوں کا ذکر ہوا کہ انہیں کیا کچھ ملے گا۔ آج اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، بائیں طرف والے، کہ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ کافر اور جہنمی ہوں گے۔ وہ عجیب ہی بدبخت لوگ ہیں۔ یہ ماں تعجب کے لیے کہ ماں اصحاب المشأمہ، وہاں تھا ماں اصحاب، کیا پیارے لوگ ہیں۔ پھر ان کی نعمتوں کا ذکر، یہاں ان کی سزاؤں کا ذکر کہ یہ کیسے ہوں گے قیامت کے دن۔ فی سموم، سموم کہتے ہیں لو کو، گرم ہوا کو، وحمیم، اور گرم پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں۔ زقوم ان کا کھانا ہوگا، وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس کے اوپر گرم پانی اور پھر گرم ہوائیں۔ انسان سورج سے سائے کے طرف بھاگتے، وہاں سایہ کیسے ہوگا؟ وَظِلٍّ مِّن یحموم، وہاں تھا ظل ممدود تھا نا، بڑے بڑے سائے، پیارے پیارے سائے۔ وَظِلٍّ ممدود وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، یہ ان کے فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، ان کی نعمتیں، لا ممنوعۃ ولا ممنوعہ، فرش مرفوعہ۔ یہ اور یہاں کھولتے ہوئے پانی میں اور گرم سائے میں، یحموم سیاہ سائے میں، سیاہ ہوگا وہاں کا دھواں، سیاہ دھواں، اور اس کا جو سایہ ہوگا وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ان کو یہ عذاب دوزخ پر پہنچنے پر دیے جائیں گے، نہ کہ میدان محشر میں۔ قبر میں بھی ان کی لو چلتی ہے، جہنم کے طرف سے کھڑکیاں کھلتی ہیں اور لو، جہنم کے عذابات آتے ہیں، اور جنتیوں کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ لا باردن، یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور نہ عزت، نہ کوئی سکون، ولا کریم۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ اس سے پہلے یہ جہنمی، یہ اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے، یہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے نعمتوں میں تھے، بڑے خوشحال تھے، مترف۔
معلوم ہوا کہ دنیا میں رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ وبال اور زحمتیں بن جاتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو یہ نعمتیں پھر دوامی طور پر آپ کو دیجیے. ان آنکھوں، ان کانوں، زبان، اس عقل، اس کا شکر ادا کرو گے. اللہ شکر ہے کہ مجھے تو نے اپنے وحدانیت کو نصیب فرما. میں واحد لا شریک اپنا خالق اور مالک مانتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں جو خصوصاً پیارے آقا دو جانے جو تعلیمات دی اس پر عمل کرتا ہوں. یہ بڑے نعمتوں میں تھے. کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 اور سورہ نحل آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے ہر انسان کو اتنی نعمتیں دی کہ وہ شمار نہیں کر سکتا. اور وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جتنے نعمتیں تمہارے اوپر ہیں یہ سب اللہ نے دی. دنیا میں کوئی ایسے طاقت نہیں ہے کہ تمہیں وہ نعمت دے. اگر بالکل آنکھ ختم ہوتی ہے نا بازار میں کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں یہ اب نہیں آ سکتی. مصنوعی بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب نعمتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس آتا ہے، کہتے کاش میں اللہ کا شکر ادا کرتا. اور وجہ یہ تھی وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ کہ یہ بڑے گناہ پر اصرار کرنے والے تھے، ہٹ درم تھے، ضدی تھے. اللہ کے بندوں سے اگر گناہ ہو بھی جائے، جو اب عشاء کی نماز میں آپ نے پڑھا، جنتیوں کا مکمل بیان کہ الذین ينفقون، پہلے اس سے پہلے آیت تھی کیا تھی؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پھر اس کی تعریف الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پھر 35ویں آیت میں تھا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر ان نیک لوگوں سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی اپنے اوپر ظلم ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اس پہ ڈٹے نہیں رہتے، اس پہ اڑے نہیں رہتے، اس پر ضد نہیں کرتے. غلط ہے. یہاں جہنمیوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ بہت بڑے گناہ پر اصرار، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، کیا کیا میں لگے ہوئے تھے، اور اس پر اصرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر. اس کی وجہ یہ ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور جب انہیں کوئی کہتا تھا کہ دیکھ مرنا ہے، ابھی موت آنی ہے، پھر زندہ ہے، یہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائے، وَعِظَامًا، ہڈیاں ہو جائے. سورہ یاسین میں کیا پڑھا تھا؟ کیف یحیی العظام وہی رمیم، ذرے ذرے ہو جائے تو کیسے اللہ زندہ کرے گا؟ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور آباؤنا الاولون، ہمارے باپ دادا کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو یہ انکار کرتے تھے اور تعجب کرتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا قل ان الاولین، ان اصحاب المشأمہ کو بتا دو، آج ان کی یہ حالت ہے کہ تم اور تمہارے دادے پردادے، تم پہلے اور اگلے جتنے بھی، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ضرور. الی میقات یوم معلوم، اس معلوم وقت، اس معلوم دن میں جو قیامت کا دن ہے، تم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا. وہ قدرت والا ہے. قیامت میں پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر کافر و مومن الگ ہو جائیں گے، پھر اس کو جمع ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ حشر. ان کا حشر ہوگا، اور اس کے بعد نشر ہوگا، اور اس کو یوم الفصل، پھر جدا جدا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون. پھر الگ الگ ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے. دنیا میں سب رہتے ہیں، ایک یونیورسٹی، ایک کالج، ایک مدرسے میں لائق اور نالائق سب رہتے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود اور ایاز. تو اب یہاں سب ایک ہی سب میں ہیں، وہاں الگ الگ. پڑھنے وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا، سب استاد کلاس لے رہے، سب برابر سن رہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے
پھر جو ہے نا ایک کو جو ہے نا دہاڑی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ جو ہے ہیرونی چرسی بن جاتا ہے، اور ایک کو اللہ عزت دیتا ہے. عزت اللہ دیتے لیکن انسان کہتے ہے تو کوشش کر. اللہ کا وعدہ ہے کہ تو محنت کر، میں اس کا پھل تمہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو قابل ہیں تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ اب کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری، نہ ناری ہے نہ نوری ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر بے شک تم اے گمراہوں، ضالون اور جھٹلانے والوں. کفار کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ آج لآکلون من شجر من زقوم. توہر زقوم کھاؤ گے، زقوم کے درخت سے آج تم کھاؤ گے، یہ تمہارا کھانا ہے. فمالئون منھا البطون، اور پھر اس سے تم پیٹ بھرو گے، کھاتے جاؤ گے کھاتے جاؤ گے، پیٹ نہیں بھرے گا. یہ فمالئون ملأ سے، ملأ کے معنی بھرا ہوا. جیسے وقال الملأ، فرعون کے درباریوں نے کہا. مولا کو، مولوی کو مولا کہتے ہیں، علم کا بھرا ہوتا ہے. اور ایک کچھ تب امام اور جبے تو صحیح ہوتے ہیں لیکن علم کے بھرے نہیں ہوتے. زقوم تمہاری دائمی غذا ہوگی اے جہنمیوں، جس سے تم بھوک کو دفع کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن اور اس کے بعد جب زقوم کھاؤ گے تو بڑی گندی غذا ہے. اور دوسری جگہ اللہ اکبر، جہنمیوں کے پیپ اور وہ گندگی ہے ان کی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے. حمیم، یطوفون بینہا و بین حمیم آن. سورہ رحمان میں 44 نمبر آیت پڑھی. جگہ جگہ ہم نے سورہ محمد 47 نمبر سورت 15 نمبر آیت جب جنتیوں کو ذکر ہوا کہ انہیں اس جنت کی مثال جس میں جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے پانی ایسے پانی کہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اور ایسے دودھ کہ کبھی بگڑے گا نہیں، اور ایسے شراب کہ اسے نشہ اور سر کا درد نہیں ہوگا، اور صاف شہد. 4 قسم کے نہر. اس کے بعد ان جہنمیوں کا اور ہر قسم کے میوے اور مغفرت الگ. اور پھر وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، پھر فوراً جہنمیوں کا ذکر کیا. اور جہنمیوں جو غیر متقین ہیں، کافر ہیں، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ جیسے پئیں گے نا ان کے آنتوں کو کاٹ ڈالیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. بات ایسے پانی کے یوں کرے تو چہرہ پگھل کے گر جائے. جگہ جگہ ہم پڑے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ انصاف کے دن کی تمہاری مہمان نوازی ہے. تم اس قابل ہو. جب چور پکڑا جاتا ہے، ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ریمانڈ دیتے ہیں نا، یا حلوہ بریانی کھلاتے ہیں. تو آج تمہیں یہ پلایا جائے گا اور تم سیر نہیں ہوگے اس پانی سے، پیے جا رہے ہو. یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے کہ جیسے تونس کے مارے اونٹ کے پانی سے سرابی نہیں ہوتی، پیتا جاتا مر جاتا ہے. تمہیں یہ حالت تمہاری ہوگی جہنمیوں. اے بائیں ہاتھ والو،
ہم نے اس سے قبل بھی مہمان نوازی کا ذکر کیا تھا، یاد ہے؟ سورہ نمبر 41 پہ، سورہ حامیم سجدہ میں، اور آیت نمبر غالباً 32، نزلا من غفور الرحیم، وہاں جنتیوں کا ذکر تھا۔ بولے یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے یہ تمہاری، اب اتر جیسے مہمان تو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ صرف کھا رہے پی رہے، مہمان ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور میزبان کھلا رہے پلا رہے۔ اللہ کی مہمان، ہاں وہ تو اللہ ہے، ہماری مہمان نوازی 1 دن 2 دن زیادہ 3 دن، لیکن وہاں ہمیشہ ہمیشہ اللہ فرمائے گا بندے تو نے بڑی قربانی دی، تو کمزور تھا، یہ تمہاری مہمان نوازی۔ ادھر نافرمانوں کو کیا ہے، یہ قیامت کے دن کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ڈانٹ ڈپٹ، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھو کوئی علاج کرے، کوئی کہتے بچہ ہوا، بیٹا ہوا، فلاں ڈاکٹر نے لیا، فلاں ولی نے دعا دی، تو یہ ہے نسبت مجازی ہے۔ کیا ہے؟ انسان کو یہ عقل رکھنی چاہیے، میرے نصیب میں تھا لیکن سبب فلاں ولی کی دعا، تو یہ نہیں کہ اب اس کو کہہ دے کہ تو نے یہ کیوں بولا کہ فلاں کی دعا سے ہوا، یہ تو شرک ہے۔ یہ بات جو کرتا ہے یہ مولوی خود نادان ہے اور اس نے قرآن صحیح نہیں پڑھا۔ یہ شرک کے فتوے تو لگاتا ہے لیکن اس غریب کو شرک کی تعریف بھی نہیں آتی، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ کہیں وہ ادھر ادھر لوگ نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں نا، تو ان کو دیکھ کر پھر کہتے یہی اہل سنت ہے، اہل سنت، قرآن پاک و حدیث مبارکہ، پھر جو علماء نے شرع قائد نے جو شرک کی تعریف لکھی، یہ ہے شرک، اثبات الالوہیت ہے کہ خدائی مخلوق میں خدائی صفات ماننا بمعنی وجوب الوجود۔ اب وہ میں کہتا ہوں افسوس مولانا تو دنیا سے چلا گیا، تو نے اتنے فساد برپا کیے۔ اب جو لوگوں میں یہ بہت بڑی بیماری ہے، کوئی بھی پارٹی ہو اس کا بڑا کچھ بھی کہہ دے، وہ کہتے نہیں یہ صحیح ہے، اب دوسرا بتا رہے قرآن یہ کہہ رہے، حدیث یہ کہ حدیث قرآن کی آیتوں پر آیت ہے، نہیں ہمارے مولوی نے صحیح کہا، صاف قرآن کے آیت کے خلاف وہ کہہ رہے، کہتے نہیں صحیح ہے۔ تو پھر قواریت دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے، پھر وہ کچھ بھی ہو کہتے نہیں بھائی اللہ ایسے نظریات سے بچائے۔ ہمیشہ جو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، ہمیں کیا بتا، مولوی بھی تو 2 نمبر ہو سکتا ہے، پیر بھی تو 2 نمبر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، قرآن گواہ ہے۔ جب ہو سکتا ہے تو ہمیں کیا بتا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، بھائی کوئی اور بتا دے قرآن کی آیت ہے، ہاں وہ آیت لے کر اس کو بولے یہ آیت سے ہے یا نہیں، اس کا تو ترجمہ کر، تیرا مولوی تمہارا پیر ایسے کہتے اس کا ترجمہ کر کے دکھا دو، اس کی تفسیر تو پڑھ کے دکھا دو، کیوں ایسے بول رہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ خالق اور مالک اللہ ہے؟ فلولا تصدقون، کیوں سچ نہیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون، تو بلا دیکھو تم وہ منی جو گراتے ہو عورتوں کے راہ میں صحبت کے وقت، جس سے بچہ پیدا ہوتے ہیں، اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا ہم پیدا کرنے والے اس کو یا تم خالق ہو؟ خیال ہے کہ خلق کے معنی بنانا، پیدا کرنا، نیستی کو ہستی سے، نیز کو ہستی بخشنا، یعنی عدم کو وجود بخشنا، کھڑا کرنا، آخری معنی بندے کی طرف بھی، یعنی بنانے کے معنی انسان کی طرف بھی خلق کے معنی آتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، تو اخلق معنی بنانے کے ہے، تخلیق وہ صرف اللہ کرتا ہے۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، وہاں یہاں خلق تم پیدا کرتے ہو، نہیں گھڑتے ہو تم۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، وہ منی جو تم مادر کے
رحم میں گراتے ہو اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو. یا ہم سورہ شورا میں آیت نمبر 49 اور 50 میں پڑھ چکے ہیں. اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے, جس کو چاہے بیٹی عطا کر دے, جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں عطا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جس کو چاہے وہ تو ہے نا, اور بچے پیدا کر کے دکھا دے, ڈاکٹر پیدا کر دے. اللہ نے حکم دیا نا, وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. 1000 ڈاکٹر اور مولویوں کے پاس جائے, پھر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. ہاں جن کے نصیب میں ہو, اور کبھی نہیں ہوتا کسی ولی کے پاس جاتے ہیں, وہ دعا کر دیتے ہیں, مولانا کے پاس جاتے ہیں, تعویذ کر دیتا ہے, یا جو ہے ڈاکٹر بھائی علاج کرے. لیکن مقدر اللہ کی طرف سے تھا. عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اس کے طرف یہ نسبت مجازی ہے. اگر اس نے جس طرح انہوں نے لکھا, آج میں نے پڑھا, اس کے بارے میں بہت پڑھا, تو میں نے بولا اب یہ ان مسائلوں کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہم یہ پورا درس پورا کر دینا, اس قسم کے مسائل تفصیل سے بیان اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں افراط و تفریط سے بچیں. یہ عقیدہ ہے تو صحیح ہے, یہ عقیدہ ہے تو غلط. کیونکہ انسان ماننے پہ آ گیا تو حد سے آگے, جیسے پیروں کو کچھ ماننے پہ آ گئے تو جاہلوں کو بھی اپنا پیر بنا لیا. کوئی نہ ماننے پہ آ گئے تو جو پیر ہے اس کو بھی نہ ماننے, تو دونوں غلط ہے نا. ایک نے تو بس مان لیا تو بولے نہیں اب نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب اندھا لولا پنگڑا پنگڑا, اب وہ ننگا ہو, وہ کہتے ہیں ننگا پیر ہو, فلاں پیر ہو. پھر وہ جو ہے نا وہ انا للہ. کل مجھے ایک بتا رہا, بولا ایک پیر آیا تو یوں یوں اس کا وہ حرکات سا کرنا, ہر انسان کو پتا ہے کہ غلط کر رہا ہے. شریعت سے تھوڑا بھی ہٹ جائے نا, ہوا میں اڑے تو سمجھو کہ بس یہ غلط ہے. شریعت ہماری معیار ہے. اب داڑھی نہیں ہے, نماز نہیں ہے, کوئی غلط حرکتیں کرے, عورتوں سے ملے تو نہیں ہے نا, غلط نہیں ہے, یہ غلط صحیح, یہ پیر نہیں ہے. اب دو گروپ بنے میں, دونوں میں ہوشیار رہیے بس. نہ ماننے میں بھی غلط ہے اور بالکل ماننا یہ بھی غلط نہیں. صحیح ہے بھائی, یوں ہو تو یہ ہم ان کو مانتے, بس پوری دنیا مانتے. حقیقت یہ ہے, یہ سلسلہ, یہ 4 طریقت کے, یہ 4 نہر, یہ رواں دواں ہیں. اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. افراط و تفریط سے اللہ بچے, بولو امین. ہم نے تمہیں پیدا کیا, اور نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اور ہم نے پھر تمہاری موت کو بھی مقدر کر دیا. موت کا ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت دنیا سے جاؤ گے. جب وہ وقت آئے گا, ایک لمحہ, فلا یستغفرون ساعۃ ولا یستقدمون, بس اسی وقت جانا ہے بس. پھر انسان کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, یا اللہ تھوڑی زندگی تو دے دے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, صدقے خیرات کروں گا. بولے نہیں اب ختم وقت, بہت سارے آئے تھے, تیرے پاس ٹائم نہیں تھا, اب وقت گیا. اور ہم مسبوق نہیں ہے, ہم پر کوئی سبقت نہیں کر سکتا, یا ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون, کہ تم جیسے اور بدل دیں, تمہیں فنا کر کے تمہارے جیسے اور بنا دیں, یا وننشئکم فیما لا تعلمون, یا تمہیں ایسے ختم کر کے تمہاری شکلیں مٹا دیں, تم ایسے پیدا کر دیں جس کو تم جانتے ہو نہیں, بندر بنا دیں, خنزیر بنا دیں. تو جزوی طور پہ یہ چیز اس امت میں ہوگی, اور کلی طور پہ نہیں ہوگی. زلزلے جزوی طور پہ آئیں گے عبرت کے لیے, اور شکل مسخ ہوگی قیامت کی نشانیوں میں سے, کہ تمہیں مسخ کر کے بندر گدھا وغیرہ بنا دیں, جیسے تم سے پہلے ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ. معلوم ہے کہ اب بھی مسخ و خسف کے عذابات آ سکتے ہیں, بلکہ قریب قیامت یہ آئیں گے. قائد و جان کی تشریف آوری کے بعد عام مسخ و خسف بند فرما دیا گیا. اب دیکھیں شام میں کتنے زمینیں پھٹ گئی ہے, وہ ترک میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں پھنسے ہوئے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. انسان کو توبہ کرنا چاہیے.
لقد علمتم النشأۃ الاولی فلولا، تم اپنی پہلے پیدائش جانتے ہو کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر تم کیوں جو نصیحت نہیں حاصل، سوچتے کیوں نہیں ہو، کیوں اس غلط فہمیوں میں پڑے ہو؟ یعنی اپنی پچھلی زندگی میں غور کر کے اگلی زندگی پر ایمان لاؤ۔ تمہیں مٹی سے بنا سکتا ہے وہ، آئندہ بھی تمہیں مٹی بنا کر تمہارا انسان بنا، تمہیں دوبارہ انسان بنا سکتا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ، ذرا بتاؤ، دیکھو کہ جو تم بوتے ہو بیج زمین میں، اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا اسے کھیت سبزہ بنا کر یہ کھیت کو اگانا یہ تم کرتے ہو یا ہم؟ تم تو ضائع کر دیتے ہو نا، بیج ڈال دیا کھیت زمین میں، لیکن ہم اس کو ایک دانے کو 700 بنا دیتے ہیں۔ کہاں پڑھا تھا یہ؟ سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ مثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، 262 یا 259 وغیرہ آیت تھی، تو ایک کے بدلے ہم 700 تمہیں دیتے، یہ ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ یعنی کھیتوں میں بیج تم ڈالتے ہو اور اسے اگانا ہماری قدرت سے ہے۔ سبحان اللہ، ہم بگاڑنے والے، وہ بنانے والا سے پتہ لگا کہ رب کو حارث نہیں کہہ سکتے، یعنی کسان، اور زارع کہہ سکتے ہیں، جیسے اسے طبیب نہ کہہ سکتے، حکیم و شافی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حرث بمانے محنت ہے، زرع بمانے قدرت، رب تعالیٰ محنت سے پاک ہے، ایسے ہی طبیب و جو طبابت کا پیشہ کرے رب اس سے پاک ہے۔ لو نشاء، رب فرماتے اگر ہم چاہتے لجعلنا حطاما، ہم تمہارے اس فصل کو چورا چورا کرتے، فظلتم تفکہون، تو پھر تم ہو جاتے بنانے والے ادھر ادھر، ہاں کہ ہم تاوان میں پڑ گئے، ہم بڑے نقصان میں آ گئے، کہ ہم نقصان میں تاوان میں آ گئے، ڈالے گئے، انا لمغرمون، ہم نقصان میں آ گئے، مغرمون تاوان میں ڈالے گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بے نصیب محروم ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، تو ذرا بتاؤ اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادلوں سے برساتے ہو یا ہم ہیں برسانے والے؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، لجعلناہ، لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہتے اس پانی کو نمکین کھارا کر دیتے، فلولا تشکرون، تو پھر کیا کرتے؟ اس پانی کو تو ہم کھارا بھی بنا سکتے ہیں نا، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ سورہ ملک میں پڑھا اگر ہم اس پانی کو زمین میں دس دیں تو پھر کہاں سے، فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِینٍ، پھر کون تمہیں پانی دے گا؟ اَفَرَأَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ، اس آگ کے بارے میں ذرا بتاؤ جسے تم آگ روشن کرتے ہو، آگ جلاتے ہو، اَأَنتُم شَجَرَتُم شَجَرَتَا، کیا اس آگ جلانے کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ مرخ اور غنار یا غفار، یہ درخت ان کے نام ہیں، جسے زند بھی کہتے ہیں اور غنار کو زندہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہرے درخت بھی ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ٹکرا جائے آگ لگ جاتی ہے، کیا اس کو تم نے پیدا کیا؟ ہم، یا درخت ویسے بھی آگ درختوں سے جلتی ہے، ہم پیدا نہ کرتے کون تمہیں درخت دیتا؟ نحن جعلناها تذکرۃ افرأیتم النار التی تورون اانتم شجرۃ اانتم انشأتم، کیا تم نے اس کو پیدا کیا، شجرۃ، اس کے درخت کو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنایا، اور کیا بنایا؟ اور متاع اور فائدہ بنایا، للمقوین، مسافروں کے لیے، فسبح بسم ربک العظیم، تو اے محبوب تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کی، نام کی، یا نام کو اضافہ وہ زائد مانے تو رب عظیم کی تسبیح بیان کرے، کہ دنیا کی آگ دیکھ کر دوزخ کی آگ یاد کر لو، یہ نصیحت ہے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ مقوین، للمقوین، مسافر، اور اب تو سفر آگ سے ہو رہا ہے، انجن وغیرہ آگ سے چل رہے ہیں۔ ممکن ہے اس میں آنے والے وقتوں کی خبر اللہ نے دی کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
وہ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ جو تم نہیں جانتے۔ مسافر کو سفر میں آگ سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ آگ مسافر کے لیے رہبر بھی ہوتی ہے، اور آگ سے ہی مسافر منزل پر کھانا تیار کر لیتے ہیں، آگ سے ہی سردی دفع کرتے ہیں، بہت ساری ضروریات کو۔ تو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی تو وہ احکم الحاکمین ہے، حکیم ہے۔ فعل حکیم کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں یہ جو آج کا درس ہوا جہنمیوں کے، ان کو بار بار مخاطب کر کے تم یوں کیوں کرتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو۔ تو آج جو تمہیں بائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیا گیا اور یہ سزائیں ہو رہی ہے، یہ دنیا میں تم یہ کرتے تھے، اور تمہارے لیے عبرت کا سامان جو تھا اس پر تم نے کبھی غور کیا کہ یہ پانی پی رہے ہو، یہ درختوں سے آگ جلا رہے ہو، یہ کھا رہے ہو، یہ پی رہے ہو۔ آج تمہیں جو ہے نا وہاں شکر ادا کرتے تو ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں ملتی، وہاں شکر ادا نہیں کا، آج اس کا اپوزٹ ہے۔ کریم مولا ہمیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، کریم مولا ہم تیرے بندے، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہیں اللہ۔ غلط راستوں سے بچا۔ آج جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ، انہیں دین اسلام کے عقیدے کے طرف یا اللہ تعالیٰ پھیر دے، اور شرک اور کفر سے بچا یا اللہ۔ جو ہم مسلمان دنیا سے پردہ فرما کے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین۔